خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو. جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں ابھی ریسنٹلی بہت ہی خوفناک واقعہ ہوا ہے فیصل آباد میں، جڑا والا میں. تو وہاں کے جتنے بھی کرسچن لوگ اس وقت بیزار ہیں، بے گھر ہیں اور مصیبت میں ہیں. ان سب سے میں ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ ہمت سے کام لینا. آپ لوگ کلام میں ہمیشہ سیکھتے ہو کہ اگر کوئی آپ کے ایک گال پہ تماچا مارے تو دوسرا بھی آگے کر دو. ہم لوگ کبھی بھی کسی فساد کی جڑ نہیں بنتے. تو اسی طرح ہمیشہ اپنی ہمت بنائے رکھنا اور یہ کبھی مت بھولنا کہ خداوند ہمارا چوپان ہے، ہمیں کمی نہ ہوگی. اور جن لوگوں نے بھی یہ پراپر پلان کر کے یہ ساری چیز کو انجام دیا ہے وہ بہت جلد تک وہ ایسے آزاد نہیں گھوم پائیں گے. بہت جلد ان تک پہنچا جا رہا ہے اور ہمیں یقین ہے پاکستان کی گورنمنٹ پہ، ہماری حکومت پہ اور ہمارے ان بہن بھائیوں سے، ان مسلمان بہن بھائیوں سے جو ہماری اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ بہت غلط قدم اٹھایا ہے. کیونکہ ہمارے بیچ میں بھی بہن بھائی رہتے ہیں، میں رہتا ہوں، میری پوری زندگی جو ہے وہ میرا سرکل سارا مسلمانوں سے بھرا ہوا ہے. میں پیدا بھی انہی کے بیچ میں ہوا، پلا بڑا، کھاتے پیتے ہم ساتھ میں ہیں، کام ساتھ میں کرتے ہیں. کبھی کسی نے کوئی بھی ایسی رنجش نہیں رکھی دل میں، کبھی کسی نے کوئی بھی ایسا کوئی نفرت نہیں دکھائی کہ جس سے لگے کہ ہم لوگوں کے بیچ میں کوئی فرق ہے. مطلب ان کی بھی تعلیم ہے، وہ بھی اسلام کو فالو کرتے ہیں. لیکن جن لوگوں نے فیصل آباد میں اتنا بڑا یہ ڈیزاسٹر کیا، ان لوگوں کی کیا تعلیم ہے؟ مجھے آج تک یہ چیز سمجھ میں نہیں آئی. آئے دن چرچ جلا دیا جاتا ہے، آئے دن بائبل جلا دی جاتی ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی فساد پڑا رہتا ہے. ٹھیک ہے، مان لیا کہ اگر کسی نے گستاخی کی تھی، جو کہ ابھی تک ایک الزام ہی ہے، کسی نے نہ کسی کی کوئی فٹیج ہے، نہ کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے، لیکن پھر بھی اگر مان لیا کہ اگر یہ گستاخی ہے تو بالکل اس انسان کو بیچ چوراہے پہ پکڑ کے پھانسی دینی چاہیے. لیکن اگر اس کا گناہ ظاہر ہوتا ہے، تو اس کا گناہ جو ہے وہ ثابت ہو جاتا ہے، تو اس کو بیچ چوراہے پہ پھانسی دینی چاہیے. ہم کرسچن بہن بھائی، ہم اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ ہیں جن کی دل آزاری ہوئی ہے. لیکن اگر وہ گناہ گار ہے تو گناہ گار وہ انسان بھی ہے جس نے کرسچن بہن بھائیوں کے گھر جلائے، ان کو گھر سے بے گھر کیا، ان کے چرچز جلا دیے گئے. ٹھیک ہے، اگر آپ لوگ ہمیں اہل کتاب سمجھتے ہیں، آپ لوگ اگر عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کرتے ہیں، اگر ان کو مانتے ہیں، تو پھر ان پہ نازل ہوئی بھی کتاب کو بھی آپ کو مانتے ہیں نا. اگر آپ مانتے ہیں تو پھر آپ اس کو کیسے جلا سکتے ہیں؟ سزا پھر اس کو بھی ملنی چاہیے جو کہ جس نے پھر بائبل جلائی. اس پورے ہجوم کو اس ایک انسان کے ساتھ بیچ چوراہے پہ پھانسی ہونی چاہیے جس انسان نے گستاخی کی. اگر اس کا گناہ ثابت ہو جاتا ہے تو اس کا تو ابھی تک کچھ پتہ ہی نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں ہے کہ اس نے گناہ کیا بھی ہے، گستاخی کی بھی ہے یا نہیں. لیکن آپ لوگوں نے تو جو کچھ کیا وہ دنیا نے دیکھا ہے، ویڈیوز بنی ہے. قبرستان تک نہیں چھوڑے، قبرستان، وہاں سے قبریں پھاڑ دی گئی، وہاں سے صلیب کے نشان ہٹا کے پھینک دیے گئے. مطلب قبرستان، حد ہو گئی ہے. ہم لوگ کس تعلیم کو فالو کر رہے ہیں، کس انسانیت کو فالو کر رہے ہیں، یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہو گیا ہے. کیونکہ ایک جو ہے مسلمان وہ بھی ہے جو ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے، جس کو ہم بھائی مانتے ہیں، بہن مانتے ہیں. میرے ساتھ اتنے لوگ ہیں جو کہ اتنے خوشگوار، اچھی تعلیم والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ہاں یہ ایک چہرہ ہے اسلام کا، اور ایک چہرہ آپ لوگوں نے دکھایا ہے جو دنیا بھر میں بیٹھ کے لوگوں نے دیکھا ہے. یہ بہت دردناک چیز ہے. اور آپ لوگوں نے جو چہرہ دکھایا ہے وہ چہرہ آپ لوگوں کے لیے کوئی بہت اچھی چیز نہیں ہے. اور میرا ان سب مسلمان بہن بھائیوں سے اور ہماری پاکستان کی حکومت سے ایک ہی گزارش ہے کہ لا سب کے لیے برابر ہونا چاہیے. اگر گستاخی کرنے والے کو پھانسی دی جا رہی ہے تو پھر پھانسی اس انسان کو بھی ملنی چاہیے جس نے یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر کیا. بے حرمتی تو وہ بھی ہوئی، گناہ تو وہ بھی ہوا. ایک انسان کا آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے، لیکن آپ لوگوں نے جو گناہ کر دیا اس کا ثبوت تو اب دنیا کے پاس ہے. تو سب سے، ہر مسلمان بہن بھائی سے جو میری بات سے ایگری کرتے ہیں، آئیں ہم لوگ ایک کیمپین چلائیں، اور وہ کیمپین یہ ہوگی
کہ ریلیجن کا ناجائز فائدہ اٹھا کے کبھی بھی کسی مظلوم پہ تشدد نہ کیا جائے. تو اگر آپ میری بات سے ایگری کرتے ہیں تو پلیز 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 اس چیز میں ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور دلوں میں سے نفرتوں کو مٹائے، محبت پیدا کریں. ہم لوگوں کو ہمیشہ سکھایا جاتا ہے کہ محبت کرو، اپنے مانند، اپنے پڑوسی سے بھی اپنے مانند محبت کرو. تو ہم لوگوں نے بچپن سے سیکھا ہی یہی ہے، اور جو انسان اس چیز کو فالو کرتا ہے وہی اصلی انسان ہوتا ہے. تو جتنے بھی بہن بھائی ہیں ہمارے، کرسچن بہن بھائی ہیں، مسلم بہن بھائی ہیں، سکھ بہن بھائی ہیں، ہندو بہن بھائی ہیں، شیعہ بہن بھائی ہیں، ان سب سے گزارش ہے اس چیز میں ہم سب کا ساتھ دیں، اور جو ایگری کرتے ہیں وہ ضرور اس کیمپین میں حصہ لیں. سب اپنے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ ویڈیو بنا کے ڈالیں اس چیز کے خلاف کہ جو ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے. میں اس چیز کے بھی بالکل ساتھ ہوں کہ اگر اس انسان نے گستاخی کی ہے تو پھر ہم سب مل کے، کرسچن ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، شیعہ ہو، سب مل کے، ہم ایک ملک میں رہتے ہیں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اسے سزا دلوائیں. اور ہمارا حق پھر یہ بھی بنتا ہے کہ جن لوگوں نے، جس ہجوم نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، آپ لوگ سبھی جانتے ہیں کہ کس نے کیا 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 ہے، ان کو بھی پراپر وہی سزا ملنی چاہیے جو اس گستاخ کو ملنی ہے. تو برائے مہربانی اس چیز پہ تھوڑا سا فوکس کریں اور سچ اور حق کے ساتھ بات کریں اور چپ نہ بیٹھیں. جس طرح ہم لوگ غیر ممالک میں ہمارے کسی پاکستانی کے ساتھ غلط ہوتا ہے تو ہم آواز اٹھاتے ہیں، پراپر پوسٹ لگاتے ہیں سوشل میڈیا پہ، اسی طرح اپنے پاکستان میں بھی اپنے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہونے پہ ہمیں ضرور اس بات پہ آواز اٹھانی چاہیے. اور جتنے بھی کرسچن بہن بھائی ہیں جن کا نقصان ہوا ہے، جن کے بہت زیادہ دکھ سہا